بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جو میرے چینل پر نیو ہیں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہیں ڈری ہو۔ اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی اور وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی۔ ان جنات سے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی اس دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہ پڑتا۔ جنات نے اپنی تمام کوششیں کر لی لیکن ان سے کچھ نہ ہوا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئی اور کہا، سردار وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا ہم سے تو۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے؟ اب اس دفعہ مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی کہ اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات کی جن سے جس سے وہ شادی کرے گی اور اس سے وہ محبت کرے گی۔ بانو اور بجلی پری کے گھر آ گئی۔ پری کا حال چال پوچھنے پر پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ بجلی اور بانو نے دیکھا پری بہت خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے؟ بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ پری نے کہا، نہیں ویسے ہی خوش ہوں بس۔ بجلی بولی، نہیں کوئی تو بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو؟ پری سے بھی اب نہ رہا گیا، اس نے ساری بات بجلی اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئی پری کی بات سن کر۔ بانو بولی، پری تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ پری، کیا کر رہی ہوں؟ اپنی محبت کو حاصل کر رہی ہوں۔ بانو، پاگل لڑکی، ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ تم یہ بہت غلط کر رہی ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ بجلی کو بات کو کاٹتے ہوئے بولی، پری کیا بات ہے، تم تو کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت کو حاصل کر سکتی ہو۔ بانو بولی، یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بجلی، ارے بانو کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ بجلی نے کہا، پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پری نے کہا، نہیں تم دونوں نہیں چل سکتی، وہاں خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور بجلی اپنے گھر کو چلی گئی اور پری واپس قبرستان چلی گئی رات کو اپنا کام کرنے اور اسی کام میں لگ گئی۔ 30 دن گزر گئے، پری قبرستان جاتی اور چلا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے۔ کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھی اور اپنا کام اس نے شروع کر دیا۔ بجلی نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا اور وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں اور دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آ گئی، پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے۔ اسے لگا یہ جنات ہی ہیں، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی تھی۔ تبھی اچانک وہاں جنات بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ ہی، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں بجلی اور بانو کے سامنے آئے تو دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس بند ہو گئی دونوں کی۔ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے بجلی کے جسم کو توڑ مروڑ دیا، بجلی کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو اسے معلوم پڑ گیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے، اس کی دوست ہیں۔ یہ دونوں تو سچ میں پری بانو کی مدد کے لیے بھاگی اور دائرے سے باہر نکل گئی۔ تب تک بانو ہوا میں تھی، آسمان میں۔ پری نے آواز دی، چھوڑ دو بانو کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے، جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔
एक जिन्नात आसमान में ही बानों के पीछे गया और इसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बानों का मुंह तोड़ दिया और वहां से बानों को जमीन की तरफ फेंक दिया। बानों और बिजली अब दोनों मर चुकी थी। जिन्नात का सरदार परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो। तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो, तुमने सोचा भी कैसे एक इंसान और जिन एक हो सकते हैं। परी की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। जन्नत का सरदार बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी अब मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना करे। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते, ये अब तुम दोनों को महंगा पड़ेगा। जिन्नात का सरदार परी के पास आया और अपना हाथ परी के मुंह में डाल दिया और अंदर से परी की जुबान बाहर निकाल दी। नाजरीन, इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वाकई में हमें रब के किए गए फैसलों में अपने फैसले मुसलत नहीं करने चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी वीडियो को दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि किसी को कोई नसीहत हासिल हो जाए।